اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے لا ترجون تم امید نہیں رکھتے للہ اللہ کے لیے وقارا کسی وقار کی۔ اس سے پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور وہ تمہاری ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تنگیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کسی وقار کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی یہ نا امیدی کی باتیں ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں پھر بھی بارش نہ ہو، ہم ایمان لے آئیں پھر بھی ہمارے پاس مال اور اولاد کی کثرت نہ ہو، تو یہ نا امیدی کی باتیں ہیں۔ تو تم اللہ تعالیٰ سے کسی وقار کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ ایک اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سارا کا سارا جہاں اسی کے اختیار کے اندر ہے؟ تم اس کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، پھر وہ دیکھو تمہاری کس طرح ضروریات کو پورا کرتا ہے، تمہارے لیے کس طرح زمین اور آسمان کی برکتوں کے دھانے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ تم یہ امید کیوں نہیں رکھتے، اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے پیدا کیا تمہیں طرح طرح سے۔ دیکھیں کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک کتنے رنگ بدلتا ہے۔ پیدائش سے پہلے وہ اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، پھر ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، بوند ہوتی ہے، پھر وہ سینکڑوں نہیں لاکھوں ذرات میں سے ایک ذرے کو، ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ وجود عطا فرماتے ہیں، اور وہاں سے وہ ایک قطرہ وہ پھر کس طرح سے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر کس طرح اس میں ہڈیاں آتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر کس طرح گوشت چڑھتا ہے، پھر اس طرح کس طرح اس کی وہ تقسیم ہوتی ہے کہ سر یہ ہوگا، پاؤں یہ ہوں گے، ہاتھ یہ ہوں گے، اور پھر وہ سر کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح آنکھیں بناتے ہیں، کان بناتے ہیں، منہ بناتے ہیں، ہاتھ، انگلیاں، ناخن، ہر چیز اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، صرف اس کو ایک رونا آتا ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس رونے کا مطلب خوف ہے، اس رونے کا مطلب بھوک ہے، اس رونے کا مطلب سردی ہے، اس رونے کا مطلب گرمی ہے، اس رونے کا مطلب گیلی جگہ ہے، وہ سارا اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سینے میں قوت آ جاتی ہے، اس کا سینہ تن جاتا ہے، اس کی گردن کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، اور پھر وہی گردن، وہی سینہ، وہی کندھے، وہی بازو، وہ پھر دوبارہ ضعف کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر جھکتا چلا جاتا ہے، اور پھر جھکتے جھکتے پھر دوبارہ جو ہے وہ مٹی کے اندر اتر جاتا ہے، مٹی سے نکلا اور دوبارہ مٹی میں داخل ہو گیا۔ تو اس دوران وقد خلقکم اطوارا، انسان کتنے رنگ بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رنگ برنگ پیدا کیا، کتنے اطوار سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا کہ ہر طریقے کے اندر تم سما جاتے ہو۔ تم سردی کے اندر آتے ہو تو سردی والا لباس وہ جو ہے وہ اوڑھ لیتے ہو، گرمی میں آتے ہو تو وہ والا مزاج بنا لیتے ہو، کسی سخت جگہ پر جاتے ہو تو وہاں کا مزاج بنا لیتے ہو، نرم جگہ پر جاتے ہو تو وہاں کا مزاج بنا لیتے ہو۔ تو وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا۔ تو جس اللہ نے تمہیں اتنے رنگ دیے ہیں تو کیا وہ تمہاری فقیری کو مالداری میں نہیں بدل سکتا؟ کیا وہ تمہاری تنگ دستی کو وسعتوں میں نہیں بدل سکتا؟ کیا تمہارے وہ بانج پن کو وہ اولاد کے اندر نہیں بدل سکتا؟ تو وقد خلقکم اطوارا، تم یہ خود دیکھو، تو پھر اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدر آئے گی، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا علم ہوگا، پھر تمہیں اللہ سے امید کسی بھی طرح کی امید رکھنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوگی۔ الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیف خلق اللہ، کیسے پیدا کیا اللہ نے، سبع سماوات،
7 آسمانوں کو طباقا تہ بتہ. کیا تم یہ دیکھتے نہیں؟ یعنی کیا تم آسمانوں سے بڑے ہو گئے ہو؟ اللہ نے کتنے بڑے آسمان پیدا کیے ہیں، تو وہ بھی اللہ نے تہ بتہ پیدا کیے، وہ لامحالہ ایک انتظام کے تحت پیدا کیے ہیں. اللہ کی قدرت کے اندر ہیں وہ آسمان، اللہ نے اپنی قدرت سے ان آسمانوں کو ٹھہرایا ہوا ہے. تو کیا تم ان آسمانوں سے بڑے ہو گئے؟ تو جس اللہ نے اس آسمانوں کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کو اپنی قدرت سے قائم کیا، کھڑا کیا، تم کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے ان کو کس طرح تہ بتہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں. جس طرح کہ یہ 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے، تو سب سے چھوٹا آسمان ہے یہ آسمان دنیا ہے. دیکھیں کہ اللہ کی قدرت، جس آسمان کو سب سے نیچے رکھا اس کو سب سے چھوٹا بنایا، اس سے اوپر کا آسمان اس سے بڑا بنا دیا، اس سے اوپر کا آسمان اس سے بڑا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں، اور پھر اس سے چھوٹی چیز اس سے اوپر، پھر اس سے چھوٹی چیز اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ہی الٹ کیا. سب سے چھوٹا آسمان سب سے نیچے، اس سے بڑا اس سے اوپر، اس سے بڑا اس سے اوپر، اسی طرح 7 آسمان. اور ہر جو بڑا آسمان ہے وہ چھوٹے، جو پہلا آسمان ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹی سی گیند رکھی ہوئی ہو، اس طرح اس کا وجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے وہ کھڑا کیا ہے، قائم کیا ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ، اور رکھا چاند کو، فِيهِنَّ نُورًا، اس میں روشن. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی بنایا، چاند کو بھی بنایا. تو جو چاند ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنا کر رکھ دیا ہے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ، اور رکھا سورج کو، سراجا، جلتا ہوا چراغ. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے، اس میں اللہ کی قدرت جھلکتی ہے. سورج کو جلتا ہوا چراغ فرمایا، اور ایک تو یہ کہ اس میں روشنی تیز ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں حدت ہوتی ہے، یعنی اس میں گرمی ہوتی ہے، اس میں گرمائش ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے. تو اس کو اسی وجہ سے جلتا ہوا چراغ فرمایا، اس لیے کہ آگ کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر تپش بھی ہوتی ہے. اور جو چاند ہے اس کی روشنی مستفاد ہے سورج کی روشنی سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا کہ اس کے اندر حدت بھی نہیں ہے اور اس کے اندر وہ تیزی بھی نہیں ہے جو سورج کی روشنی کے اندر ہے. تو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں چاند کو نور بنا کر رکھا ہے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنایا ہے سورج کو جلتا ہوا چراغ. واللہ، اور اللہ نے، انبتکم، اگایا تمہیں، من الارض، زمین سے، نباتا، اگانے کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو پیدائش ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ زمین سے اللہ تعالیٰ کسی پودے کو اگاتے ہیں. یعنی اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے، اصل اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ زمین سے نکلی ہوئی اشیاء سے ہی ہے. انسان اس سے غذا کھاتا ہے، اس سے اس کا نطفہ بنتا ہے، اس نطفے سے آگے انسان بن جاتے ہیں. تو اولاً اگر ہم دیکھیں کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تو براہ راست زمین سے اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. کسی جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ کیچڑ سے پیدا کیا. کسی جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اور کسی جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں، جس طرح یہاں پر فرمایا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ کسی جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہیں پانی سے پیدا کیا. تو یہ انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل ہیں. اصلاً تو مٹی ہی ہے، پھر اس مٹی کو جب گوندا گیا تو وہ کیچڑ ہو گیا، پھر جب وہ گوندا ہوا کیچڑ جب وہ خشک ہوا تو وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی ہو گئی. اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ نطفے سے ہے، اور وہ نطفہ وہ بھی پھر مٹی سے ہی تیار ہوتا ہے. مٹی کی غذا کھاتا ہے، مٹی سے پیدا کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو کھاتا ہے، پھر نطفہ تیار ہوتا ہے، پھر انسان پیدا ہو جاتا ہے. تو انسان کی تخلیق کے یہ مختلف مراحل ہیں. یعنی اصلاً مٹی ہے، جب مٹی کو گوندا گیا تو کیچڑ ہوا، جب وہ کیچڑ خشک ہوا تو کھنکھناتی ہوئی مٹی ہو گئی، اور پھر جب انسان تیار ہو گیا اور اگلی نسل جو ہے وہ ساری کی ساری وہ پانی کی بوند سے اللہ نے تیار کی. ثم یعیدکم فیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دیں گے اسی میں، اعادہ کر دیں گے، لوٹا دیں گے تمہیں اسی میں. ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں نکالیں گے باہر. اسی زمین سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کے اندر لوٹائیں گے، اور اسی سے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں گے.
جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ ہم تمہیں اسی مٹی سے ہی نکالیں گے۔ تو انسان کی اصل وہ مٹی ہے، اور لوٹ کر بھی اس نے مٹی میں ہی جانا ہے، اور دوبارہ پھر اس کو اسی مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا۔ واللہ، اور اللہ ہے، جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو، بساطا، بچھونا، بچھونا بنا دیا، یعنی بچھونے پر آدمی کو مشکل اور مشقت نہیں ہوتی، بیٹھنے میں لیٹنے میں کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ تو یعنی سب سے زیادہ سکون اور آرام کی جگہ آدمی لیٹنے کے لیے تلاش کرتا ہے، اور وہاں پر وہ لیٹتا ہے جہاں پر اس کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ تو بساطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، بھلے تم اس پر بیٹھو، لیٹو، چلو پھرو، کاروبار زندگی اس میں کرو، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے سہل کر دیا ہے، زمین کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے، زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ کیا تم اس قدرت کو نہیں دیکھتے؟ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا، تاکہ تم چلو اس میں، سبلا فجاجا، اس کے کشادہ راستوں میں، جہاں پر بھی آدمی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ انسان کے پاس صحت ہو، اسباب ہوں، تو یہ پوری دنیا کے چکر لگا سکتا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ جن کا شوق ہی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا چکر لگانا ہے، وہ دنیا کا چکر لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے راستے وہ کھول دیے ہیں، کہیں پر انسان کے لیے کوئی راستے کی بندش نہیں ہے کہ وہ اس راستے کی طرف نہیں جا سکتا، وہ اس راستے کی طرف نہیں جا سکتا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بچھا دیا، اس میں کھلے اور کشادہ راستے بنا دیے ہیں، جہاں پر وہ جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا ہے، تاکہ انسان کے دل کے اندر وہ اعتقاد اور وہ یقین پیدا ہو کہ مجھے اللہ کی طرف امید کرنے میں، مجھے اللہ کی طرف آہوزاری کرنے میں، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کوئی چیز بھی مانے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔